بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی، اور آج نظامی موٹیویشنل کی سکرین پر آپ انتہائی خوبصورت پروگرام پیغام رمضان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین، آج اس پرفتن دور میں جہاں پر حق بات بیان کرنا انتہائی مشکل ہو چکا ہے، آپ اگر کسی کی چاپلوسی کریں گے، اگر کسی کے ساتھ آپ ریاکاری کے ساتھ پیش آئیں گے تو وہ خوش ہو جائے گا، لیکن اگر حق بات اس کے سامنے پیش کریں گے تو وہ ناراض بھی ہوگا، اس کا چہرہ بگڑتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور بعد میں وہ آپ کے ساتھ تعلقات کو آہستہ آہستہ ختم کرتا جائے گا۔ پہلے ہاتھ چھڑائے گا، ہاتھ چھڑانے کے بعد پھر تمام تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن آج اس موجودہ پرفتن دور میں بھی اگر ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی ہے تو ہمیں حق پڑھنا پڑے گا، حق سننا پڑے گا، وہ چاہے کڑوا ہی کیوں نہ ہو۔ حق ہمیشہ کڑوا ہوتا ہے، اور دین ہمیشہ آسانی کے لیے آیا ہے۔ دین کوئی بھی مذہب ہو، پہلے عیسائیت رہا، یہودیت رہی، جو اپنی اصل میں تھے وہ اس وقت بھی اس موجودہ امت کے لیے، اس موجودہ قوم کے لیے اصلاح کا باعث بنتے تھے، اس کی آسانی کا باعث بنتے تھے۔ بعد میں اسے رد و بدل کر دیا گیا، پھر دین اسلام آیا۔ جب دین اسلام آیا تو تمام تر مذاہب کے جو جھنڈے ہیں وہ گرا دیے گئے، صرف ایک دین اسلام کا جھنڈا بلند کیا گیا، اور اس دین اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کا جو بیڑا تھا وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھے پر آیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دین اسلام کو بقا بخشی، آپ نے اس دین اسلام کا کام کیا۔ لیکن بعد ازاں جب دین پھیلتا گیا، اور میں یہ کہوں کہ دین کا ایک ایسا وقت بھی آیا جس میں دین کو مشکلات کا سامنا ہوا، ہر طرف سے ایک پرفتن دور تھا، اپنے اور پرائے کی کوئی پہچان نہیں تھی، کہاں منافق چھپا ہے اس بات کا علم نہ ہوتا تھا۔ لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم پہ تو ہم یہ بات کر سکتے ہیں کہ انہیں معلوم تھا کون منافق ہے، کون مومن ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کسی کا راز نہیں اٹھانا چاہتے تھے، انہیں منافقین کا پتہ تھا۔ لیکن بڑا مشکل دور آیا، پھر ایک ایسا دور بھی آیا کہ ایک ایسی شخصیت، ایک ایسی ہستی جو کہ عرب کے بڑے بڑے سرداران میں جن کا نام آتا تھا، بہت بڑے جنگجو تھے، ایک دن خیال آیا کہ آج ثم معاذ اللہ میں اس محمد عربی ان کا نام دنیا سے مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا، اور قتل کے ارادے سے تلوار اٹھا کے گھر سے نکلے۔ تو کسی نے کہا کہ پہلے اپنی بہن کے گھر جاؤ اور جا کے وہاں دیکھ لو، وہ تو اسلام قبول کر چکے ہیں، تمہارے بہنوئی بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ جب بہن کے گھر پہنچے تو بہن سورہ مریم کی تلاوت فرما رہی تھی، تو آپ نے غور سے جب اس تلاوت کو سنا، پہلے تو انہیں زد و کوب کیا، مارا، لیکن بعد میں جب انہوں نے کہا کہ سناؤ کیا پڑھ رہی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ ایک دفعہ پہلے وضو کر کے آؤ۔ تو آپ وضو اور غسل کرنے کے بعد وہ ہستی آ کے بیٹھی، تو جب تلاوت قرآن پاک سنا تو دل بدل گیا، دل کا ادھر سے بدلنا تھا۔ یہاں پر ایک خوبصورت شعر ضرور پیش کروں گا، یہ میں نے پہلے تحریر کیا تھا کہ جو طیبہ گئے تھے ہم اب تک نہ آ سکے، جو طیبہ گئے تھے ہم اب تک نہ آ سکے، جسم لوٹ آئے پر روح کو نہ لا سکے۔ جو طیبہ گئے تھے ہم اب تک نہ آ سکے، جسم لوٹ آئے پر روح کو نہ لا سکے، شاید فاروق اعظم ایمان نہ لاتے عمر بھر، بے حجاب ان کو دیکھا تو قابو نہ پا سکے، کہ بے حجاب ان کو دیکھا تو قابو نہ پا سکے۔ جب یہ بات وہاں پر ان کے ساتھ ہی گفتگو ہوئی، بہن کے ساتھ گفتگو ہوئی، دل بدل گیا، دل کی جو میل تھی وہ اتری۔ آپ وہاں سے اٹھے، تلوار کو نیام میں ڈالا، بھاگتے ہوئے آقا کی برگاہ میں گئے، وہاں جا کے اسلام قبول کیا۔ جب اسلام قبول کیا تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کیا ہمارا دین حق پر ہے؟ کہا ہاں ہم حق پر ہیں۔ کہا حق پر ہیں تو پھر اپنے کعبۃ اللہ میں جا کے نماز کیوں نہیں ادا کرتے؟ فرمایا کفار تنگ کرتے ہیں۔ کہا عمر کی تلوار آج بے نیام ہے، میں دیکھتا ہوں اگر کسی نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہے، کسی نے اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہے تو عمر کا راستہ روک کے دکھائے۔ آج تو مسجد الحرام میں جا کے نماز ادا ہوگی، وہیں پر ہم کعبۃ اللہ میں جا کے نماز ادا کریں گے۔ جس نے راستہ روکنا ہے آئے روکے، آج عمر کی تلوار اس کی گردن ہوگی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آج 13 رمضان المبارک کی خوبصورت ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں، اور 13 رمضان المبارک کی وساطت سے ایک خوبصورت موضوع سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے جو شخصیات یہاں پر میرے پاس موجود ہیں، مذہبی اسکالر حضرت علامہ سید کاظم حسین شاہ کاظمی صاحب، آپ یہاں پر تشریف فرما ہے۔ حضور قبلہ میں آپ کو دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آپ کا انتہائی ممنون و مشکور ہوں، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں۔ ناظرین سامعین، انہی کے ساتھ بلبل چمنستان رسالت کوٹا کی سرزمین سے ان کا تعلق ہے، جناب قاری محمد حسیب چشتی صاحب، آپ بھی میرے ساتھ موجود ہیں، میں آپ کو بھی دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین سامعین، جیسا کہ آپ تمام احباب کو معلوم ہے کہ جب بھی ہم اپنی محفل کا آغاز کیا کرتے ہیں وہ تلاوت کلام پاک سے ہوا کرتا ہے، اس سے ہم اپنے قلوب و اذہان کو بھی معطر منور فرماتے ہیں اور اپنی محفل کا آغاز کیا کرتے ہیں، چاہے وہ رمضان ٹرانسمیشن ہو، چاہے عام دنوں میں کوئی محفل سجائی جائے، چاہے محفل میلاد کو ہو،
کسی قسم کی کوئی بھی محفل ہو، کوئی بھی ہم کام شروع کرتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کے نام سے شروع کیا جائے، کیونکہ ہمارا وتیرہ بھی یہی ہے اور گٹی میں ہمیں یہی سبق ملا ہے، ہمارے اسلاف نے، ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں یہی سبق دیا ہے، اور یا کاملین سے بھی ہمیں یہی درس ملا ہے۔ اللہ کریم کی ذات ان تمام باتوں پر سب سے پہلے مجھے پھر آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب چلتے ہیں جناب قاری محمد حسیب چشتی صاحب کی طرف اور تلاوت کلام پاک سے اپنے قلوب و اذہان کو معطر منور فرماتے ہوئے اپنی اس ٹرانسمیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان اللہ۔ والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد العمید۔ سبحان اللہ۔ لقد أهلكنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم رددناه أسفل سافلين، لقد أهلكنا الإنسان في أحسن تقويم، سبحان اللہ۔ ثم رددناه أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فما يكذبك بعد بالدين، اللہ اللہ۔ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي ماشاءاللہ سبحان اللہ جی، بڑے خوبصورت انداز میں جناب قاری محمد حسیب چشتی صاحب تلاوت کلام پاک سے قلوب و اذہان کو معطر و منور فرماتے ہوئے اس نشریات کا آغاز فرما رہے تھے۔ ناظرین سامعین، جس طرح کہ انہوں نے ابھی سورہ مبارکہ کی تلاوت فرمائی جس میں اللہ کریم فرماتے ہیں کہ انجیر، زیتون،
طور سینا اور اس امن والے شہر مکہ کی قسم کہ ہم نے انسان کو بڑے ہی آسان طریقے سے پیدا کیا ہے۔ اور ایک ہی مقام پر اللہ کریم کی ذات پھر فرماتے ہیں کہ یہ جو انسان ہے یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو کہا یا باری تعالیٰ، ایک جگہ ایک مقام پر فرماتے ہیں کہ یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے، چوپایوں سے بھی بدتر ہے، اور دوسری جگہ انسان کی جو ہے نا وہ شان کو بیان کیا جا رہا ہے، اور 4 4 5 5 قسمیں پھر تحقیق کے ساتھ یہ کہا جا رہا ہے کہ انسان کو ہم نے بڑے آسان طریقے سے پیدا کیا، تو بات سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ کریم کی ذات یہ تخیلاتی دنیا میں جا کر، میں کہہ رہا ہوں کہ تخیل کے سمندر میں غوطہ زن ہو کے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ مجھے آگے سے جواب یہ آتا ہے کہ انسانوں میں انسان صدیق اکبر بھی تھا، اور انسانوں میں انسان ابو جہل بھی تھا۔ جو چوپایوں سے بدتر ہیں وہ ابو جہل کے لیے کہا گیا ہے، اور جو اشرف المخلوقات ہیں جنہیں کہا گیا ہم نے احسن طریقے سے انہیں پیدا کیا ہے تو وہ صدیق اکبر ہیں۔ اور انسانوں میں انسان فاروق اعظم بھی تھے، اور انسانوں میں انسان ابو لہب بھی تھا، اور انسانوں میں انسان امیہ بھی تھا، اور انسانوں میں انسان بلال بھی تھے، اور انسانوں میں انسان سلیمان تحصیر بھی تھا، اور انسانوں میں انسان ممتاز قادری بھی تھے۔ یہ ساری نکھیڑا ہے، ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے۔ انسانوں میں انسان امام علی مقام بھی تھے، اور انسانوں میں انسان یزید بھی تھا۔ ہر طرف ایک پہلو آپ کو نظر آتا ہے، ہر جگہ پر آپ کو حق اور باطل بالکل سامنے صاف شفاف نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن آپ کے اندر کی خباثت ہو تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس طرف جائیں یا کس طرف نہ جائیں۔ یہ انسان کا اپنا ضمیر ہوتا ہے، اپنا نفس ہوتا ہے جو اسے اس طرف مجبور کر دیتا ہے کہ انسان چند پیسوں چند روپوں کی خاطر اپنا عقیدہ اپنا مذہب بدل دیتا ہے، اپنے ضمیر کا سودا کر جاتا ہے، حتیٰ کہ اپنے دین کو ڈھال بنا لیتا ہے۔ اگر دین کو ڈھال بنانا ہوتا تو امام علی مقام کبھی دین کو پشت پر لے کے تیر کے جو وار ہیں اور تلواروں کے وار اپنے سینے پہ نہ لیتے، انہوں نے دین کو پشت کے پیچھے رکھا، کہا کہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ ہمیشہ بقا اسی کی ہوئی جس نے دین کی حفاظت کی ہے اور سینہ اور اپنی گردن دین کے سامنے پیش کی ہے، کہا کہ دین پر آنچ نہ آئے، مجھ پہ بے شک آ جائے۔ جو لوگ دین کا سہارا لیتے ہیں اور دین کو آڑ کے طور پر استعمال کرتے ہیں، وہ لوگ ہمیشہ تباہ و برباد ہوتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہمارا کبھی ان لوگوں میں شمار نہ کرے جو دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے ہوں۔ ہمیشہ ہمارا شمار ان میں ہونا چاہیے جو ہمیشہ دین کے رستے پہ خود کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، ابھی چلتے ہیں سید کاظم حسین شاہ کاظمی صاحب، آپ یہاں پر تشریف فرمائے، بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، اور جس ہستی کے قدمین کے ساتھ یہ وابستہ رہے، آل نبی اولاد علی حضور کی بلا سیدی پیر سید زبیر حسین شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑی خوبصورت شخصیت تھیں جن کا ذکر میں کروں تو یقیناً دل اب بھی جو ہے نا وہ پارا پارا ہوتا ہے اور آنکھیں خون کے آنسو ہوتی ہیں۔ انتہائی عمدہ شخصیت، میری صرف 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی تھی تو محفل میں تشریف لائے، میں نے ان کا خطاب سنا تو میں دیکھا کرتا تھا کہ حضور کی بلا جی خطاب کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رویا کرتے تھے، ان کے آنسو نہیں رکا کرتے تھے۔ وہ جب الحمدللہ سے تقریر شروع کرتے تو آخر تک ان کی یہی آنکھوں کے سے جو ہے نا وہ زارو قطار آنسوں کی لڑی جاری رہتی تھی، اور حق بولا کرتے تھے، باتیں کڑوی ہوا کرتی تھی لیکن ہماری اصلاح کے لیے ہوا کرتی تھی۔ اللہ کریم کی ذات ان کے اس جو ان کی تعلیمات ہیں ان پر بھی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں حضرت کاظم حسین شاہ کاظمی صاحب آپ کی طرف رجوع کروں گا، اور آج ہم موضوع سخن لے کے آئے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے۔ تو آج حضرت جی سے ان کی سیرت کے حوالے سے دریافت کرتے ہیں کہ کس طرح سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی گزاری، اور کس طرح ان کی زندگی سے ہمیں جو مثبت پہلو ملتے ہیں جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ ساری زندگی ان کی مثبت پہلو پر گزری، تو کچھ ایسے ان کے جو تعلیمات ہیں ان پر عمل کر کے ہم آج اس پرفتن دور میں کس طرح بقا حاصل کر سکتے ہیں، اس پر ذرا اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرمائیے گا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. حمد و صلاۃ کے بعد میں انتہائی مشکور ہوں محمد فاروق نظامی، آپ نے یہاں پر مجھے مدعو فرمایا ہے اور نظامی نظامی موٹیویشنل چینل کے اوپر جو ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آستوں کے حسد سے، منافقوں کے نفاق سے، شریروں کے شر سے بچا کے رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس چینل کو مزید ترقیاں نصیب فرمائے. اور اسی طرح نبی علیہ السلام، آل نبی علیہ السلام اور اصحاب نبی علیہ السلام اور اولیاء کرام کی تعلیمات اس چینل سے جاری و ساری رہیں. آمین آمین. آج کا جو موضوع ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 8ویں پشت پر جا کر نبی علیہ السلام کے ساتھ ان کا شجرہ نسب مل جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. 8ویں پشت میں، 8ویں پشت میں. اور جو ان کی پیدا ہونے کی جو روایات میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی بعثت کے 40ویں سال یعنی قبل پہلے 40 سال پہلے حضرت عمر بن خطاب، یہ خطاب کے بیٹے ہیں جی، عمر بن خطاب، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ہوئی ہے مکہ مکرمہ میں. شروع میں یہ اسلام کے بڑے مخالف تھے. جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، وہ پہلے بھی آپ کو تعارف کروا چکے ہیں، ذکر کیا ہے کہ کس طرح اپنے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے. یعنی یہ مختصر، لیکن اس میں یہ ایک چیز دیکھنے کی ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دعا کی تھی. واہ 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 جی حضور بسم اللہ. یہ تو بڑا خوبصورت نقطہ آپ پیش فرما رہے ہیں جی. آپ نے جی دعا فرمائی. یعنی کہ یہ فرمایا تھا کہ اسلام میں جب حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اگر یہ صحیح نیت سے آیا تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اس کا سر قلم کر دوں گا. دار ارقم میں جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، لیکن اس سے پہلے دیکھنا گیا، ایک ہوتا ہے مرید، ایک ہوتا ہے مراد. واہ واہ واہ. مرید اور مراد کے اندر فرق ہوتا ہے. جی مرید وہ ہوتا ہے جو خود چل کے جاتا ہے بیعت ہونے کے لیے. مراد وہ ہوتا ہے جس کو مانگ کے لیا جاتا ہے. واہ 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 واہ. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا رب العالمین، عمر بن خطاب یا عمر بن حشام یعنی ابو جہل بن جی شام، ان دانوں میں سے جو تجھے محبوب ہو اس کو اسلام کی دولت نصیب فرما اور اسلام کو اس کے ذریعے قوت عطا فرما. اس وقت یہ دونوں شخصیات بڑی طاقتور تھیں، بڑی اپنے زور جبر میں. ابو جہل بڑا طاقتور تھا، سردار تھا، جنگجو تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلوان تھے، یہ سوار بہت اچھے گھڑ سوار تھے، اور گھڑ سوار تھے اور اچھل کے جو ہے نا گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے تھے اور جم کے بیٹھ جاتے تھے. جی شمشیر زنی ماشاءاللہ، شمشیر زنی میں، اور یہ سفیر بھی رہے ہیں دور جاہلیت کے اندر، یہ سفیر بھی رہے ہیں. اور یہ ان حضرات میں شمار ہوتا ہے کہ دور جاہلیت کے اندر یہ جو افراد پڑھنا لکھنا جانتے تھے ان میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ 17 یا 18 لوگ جی تقریباً روایات میں 17 ہے، جن میں سے ایک یہ شخصیت جو پڑھنا لکھنا جانتا ہے. لیکن مراد رسول اللہ ہیں، بے شک دعا ہے رسول اللہ ہے، طلب رسول اللہ ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا دعا تھی؟ یا رب العالمین، جو تجھے محبوب ہو ان دونوں میں سے تو اللہ کو کیا محبوب تھا؟ عمر بن خطاب. واہ 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 واہ. بے شک عمر بن خطاب بے شک جو محبوب تھا وہ چل کے آ گیا. رات کو دعا کی، صبح قبول ہوگی، چل کے آ گیا. اور جو قبول نہیں تھا یعنی جو محبوب نہیں تھا وہ مرتے دم تک کافر رہا.
بے شک بے شک وہ مرتے دم تک کافر رہا. جو میں نے یہ یا ایھا النبی حسبک اللہ من اتبعک من المؤمنین، یہ جو آیت پڑھی ہے، تیرے لیے تیرا اللہ کافی ہے، تیری غلامی کرنے والے یہ مومن غلام کافی ہیں. یہ اس دن آیت نازل ہوئی ہے جس دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا. واہ واہ واہ، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. شان نزول یہ سورہ انفال کی آیت ہے. واہ واہ حضرت، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اندر یہ آیت نازل ہوئی ہے. سبحان اللہ. یا اے نبی تیرے لیے اللہ کافی ہے اور یہ تیرے غلام مومن یہی تیرے لیے کافی ہے. جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، واہ 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 واہ، اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا تو اس سے پہلے جی تقریباً 39 کی بھی روایات ہے، 39 بندے اسلام قبول کر چکے تھے، مرد اور عورتیں، اور بعض میں یہ 40 سے 50 کے درمیان. جی جی یہ 2-3 طرح کی روایات ہیں. بہرحال پھر وہ یہ ہے کہ 40واں بندہ جو ہے نا، یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام قبول کرنے والوں میں سے ہیں. لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا، جی مسلمان پہلے چھپ کر عبادت کرتے تھے، نمازیں چھپ کر پڑھتے تھے، خانہ کعبہ کے اندر نمازیں نہیں پڑھی جاتی تھی. بے شک لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ آپ نے نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ پہلے ہم چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے، چھپ کر اللہ کا نام لیا کرتے تھے، اب جو ہے نا سرعام جی علانیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیں گے اور جو ہے نا خانہ کعبہ کے اعلان عبادت کریں گے اور خانہ کعبہ کے اندر جا کے عبادت کریں گے. واہ 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 واہ. یہ دبدبہ تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اور پھر اس کی وجہ سے بعد میں یہ روایات بھی ملتی ہیں کہ پھر جوک در جوک اسلام قبول ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا کہ لوگ جلد از جلد جو ہے نا اسلام میں داخل ہونے لگے، کیونکہ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اب اتنی بڑی شخصیت جب اسلام میں داخل ہو گئی ہیں تو پھر اس کے بعد جو ان کے ماننے والے ان کے رفقا تھے وہ بھی کافی حضرات پھر دائرہ اسلام میں داخل ہوئے اور پھر آہستہ آہستہ اسلام کو بڑی تقویت ملی. بے شک اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اسلام قبول کرنے کے بعد بہت تیزی کے ساتھ اسلام پھیلا. جی بے شک بے شک. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رعب اور دبدبہ تھا کہ ابو جہل، ابو سفیان اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم ہلاک ہو گئے. جی جب یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو یہ ابو لہب جو تھا، یہ ابو سفیان تو بعد میں خیر اسلام لے آئے تھے، لیکن ابو لہب، ابو جہل، یہ جتنے بھی یہ سردار تھے مشرکین کے، یہ انتہائی غمگین ہو گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے پر غمگین ہو گئے. جی فرمایا کہ ابھی ہمارے پاس کچھ نہیں بچا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد سے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے حق کو عمر کے اندر داخل کر دیا اور اس کی زبان سے حق کو جاری کر دیا. بے شک وہ کم و بیش 22 ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے. جی جی آیات، کتنی آیات ہیں کہ جو آپ کے اس جب آپ نے مشورہ آقا علیہ السلام کو کسی بھی معاملے پہ پیش فرمایا تو ادھر سے قرآن کی آیت آئی کہ ہاں جو یہ آپ کا مومن آپ کو صحابی جو مشورہ دے رہا ہے یہ مشورہ ان کا ٹھیک ہے اور اس کو مان لیا جائے. یعنی کہ ان کی تائید میں کتنی آیات یہاں پر نزول ہوئی ہیں. کچھ آیات حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو الفاظ حضرت عمر فاروق نے کہے وہی جو ہے نا قرآن میں آگے کچھ جو رائے دی اس کے موافق، یعنی کہ وہی جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک نازل کر دیا کہ یہ جو عمر کہہ رہا ہے یہ ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں یہ رمضان شریف جا رہا ہے، اس میں رمضان شریف میں پہلے بیویاں آرام ہوتی تھیں رات کو. جی جی ٹھیک ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے رات کو جو ہے نا نبی قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ تمہارے لیے جو ہے نا تمہاری بیویاں رات کو حلال ہیں عشاء سے شہری تک. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے جائز نہیں تھا یہ عمل کرنا رمضان شریف میں. جی جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یہ بالکل یہ رمضان شریف جا رہا ہے، اس لیے میں نے یہ ذکر کر لیا. بہت اچھا حضور اصلاحی پہلو ہے. جی جی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے یعنی کہ یہ ہم کو یہ سہولت ایک ملی ہے یا ایک ہم تک ایک میسج پہنچا ہے جو ہمارے لیے ایک آسانی بنی ہے. چونکہ جس طرح کے وہ بڑے دور اندیش شخصیات تھی جی، ان کو پتا تھا آنے والے زمانے میں، جس طرح کے پیران پیر شیخ عبدالقادر شاہ جیلانی الحسنی الحسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں کائنات کو ایسے دیکھ رہا ہوں جیسے کہ ایک دانہ ہتھیلی پہ پڑا ہو، تو میں آنے والے حالات سے بھی واقف ہوں.
تو اس طرح میں یہ کہوں کہ اگر وہ اس بارے میں جانتے ہیں تو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رفیق رہے اور آپ بھی رفیق ہیں، اب بھی پہلو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سلایا ہوا ہے، تو پھر ان کے علم کا عالم کیا ہوگا کہ وہ کتنے دور تک دیکھتے ہوں گے، ان کے علم کی بساط کیا ہوگی۔ اللہ کریم کی ذات حضور آپ کو سلامت رکھیں۔ بڑی خوبصورت انداز میں آپ اپنے خیالات و افکار کا اظہار فرما رہے ہیں۔ مزید انشاءاللہ اب چلتے ہیں جناب قاری یسیب صاحب کی طرف، ان سے خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سنیں گے، اس کے بعد دوبارہ پھر سیرت کے حوالے سے انتہائی اہم خیالات و افکار کا اظہار ہوگا، انتہائی اہم میسج آپ تک پہنچے گا، آپ بھی اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے گا، میں بھی کوشش کروں گا کہ اس پر عمل کروں۔ اللہ کریم کی ذات عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات کوٹ کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں کہ بات سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی حوالے سے چل رہی تھی، اسلام کے حوالے سے۔ بعد میں جب آپ خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، تو امیر المومنین بنے تو پھر اس کے بعد جس طرح آپ جب اسلام میں داخل ہوئے تو جس طرح اسلام کو تقویت ملی، یعنی کہ اسلام پھیلا، اسی طرح جب آپ امیر المومنین بنے تو اسی طرح پھر اسلام کی سرحدیں بھی پھیلی، ریاست بھی پھیلی، ریاست بھی بڑھتی گئی، کتنے ہزار مربع کلومیٹر پر پھر اسلام کی حکومت بھی آئی۔ اور یہاں پر بڑا ایک عام مسئلہ ہے اور وہ میں ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ پھر ذہن میں کہیں یہ سوچ آتا ہے، کہیں یہ فطور آتا ہے، میں سوچ تو نہیں کہہ سکتا اس کو، یہ ایک فطور ہوتا ہے کہ ذہن میں کئی لوگوں کے آتا ہوگا، میں ان سے مخاطب ہوں، آپ سے نہیں، آپ تو بڑے پارسال لوگ ہیں، میں آپ کی بات نہیں کرتا، میں کسی کی بات کر رہا ہوں جس کے ذہن میں کبھی فطور آ جائے۔ اور فطور یہ کیا آتا ہے کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تب بھی اسلام بڑھتا رہا، جب سیدنا فاروق اعظم کا دور آیا تب اسلام کو بڑی طاقت ملی، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا اس وقت بھی اسلام کو طاقت ملی، لیکن بعد ازاں بغاوت ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب مولا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا دور آیا تو اس وقت پھر فتنوں نے سر اٹھا لیا اور کافی سارے معاملات خراب ہو گئے اور پھر حکومتوں کے رولے پڑ گئے، تو پھر یہ اس طرح کیسے ہوا جی، یہ ہمیں سمجھ نہیں آتا۔ تو آئیے ایک جملے میں بات سمجھاؤں گا کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بارے میں بڑا خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے دور پرسکون اس لیے تھے کہ ان کا وزیر میں تھا، ان کا وزیر میں تھا، ان کے دور پرسکون اس لیے تھے کہ علی ان کا وزیر تھا۔ آج میرا جو دور ہے وہ اس لیے پرسکون نہیں ہے کہ میرے ساتھ علی جیسا وزیر نہیں ہے، میں اکیلا ہی ہوں، میرے نیچے کوئی ایسا بندہ ابو بکر عمر عثمان جیسا کوئی نہیں ہے وزیر، بس میرے ساتھ ان جیسے بندے کوئی نہیں۔ اگر میرے ساتھ ان جیسا کوئی ایک بھی بندہ ہوتا تو کم از کم میں دین کو مزید پھیلانے میں اور آگے، کیونکہ جب حضرت علی پاک سے پوچھا گیا نا کہ آپ کی خواہشات کیا ہیں تو آپ نے فرمایا خواہش یہ کی ہے کہ سخت گرمیاں ہوں، ان میں لمبے دن کے روزے ہوں اور ساتھ ہاتھ میں تلوار ہو اور علی جنگ کے میدان میں ہو، واہ واہ، اس کے علاوہ میری خواہش کوئی نہیں ہے۔ اور یہ ایک خواہش ہے کہ بس اسی میں ساری زندگی بسر ہو جائے۔ اللہ کریم کی ذات ان تمام شخصیات کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اہل سنت و جماعت کا وتیرہ بھی یہی ہے، ہمارے اسلاف کا سبق بھی یہی ہے، ہمارے ائمہ کرام نے ہمیں یہی گٹی دی ہے، یہی بات بار بار سمجھائی ہے کہ جب اہل بیت اطہار کا ذکر آئے تو مودت کا گھونٹ بھر لیا کرو اور آنکھیں اور سر ادب سے نیچے کر لیا کرو، اور جب صحابہ کا ذکر آئے تو اپنے دلوں کو کاسا بنا کر ان کی خدمت میں پیش کر دیا کرو کہ ہمارے جان و دل آپ پر قربان ہوں۔ اور جب انبیاء کرام کا ذکر آئے، ہم کسی نبی میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن جب تاجدار انبیاء کی بات آتی ہے تو بے ساختہ منہ سے نکلتا ہے تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد۔ اللہ کریم کی ذات ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں جناب قاری محمد حسیب چشتی صاحب کی طرف، ان کی خوبصورت آواز میں نعت رسول مقبول سنتے ہیں۔ حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، حدود طاہر سدرا حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے ہیں، تمام دہر کا نقشہ حضور جانتے
हैं उन्हें खबर है कि जहां से परोत रोतन पर उन्हें खबर है कि जहां से परोत रोतन पर तमाम दहर का नक्शा तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। बड़ा शेर तवज्जो के लिए है बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर बरोज़े हश्र शफ़ाअत करेंगे चुन चुन कर के गुलाम का चेहरा के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं के गुलाम का चेहरा हुजूर जानते हैं उदो देता हिरे से देना हुजूर जानते हैं पहुंचे के सिदरा पे रो गए अमीर के गिरने लगे पहुंच के सिदरा पे रो गए अमीर के गिरने लगे यहाँ से आगे का रास्ता यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं यहाँ से आगे का रास्ता हुजूर जानते हैं तमाम दहर का नक्शा हुजूर जानते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह। नाज़रीन व सामीन, ये थे जनाब कारी मोहम्मद हसीब चिश्ती साहब। बड़ी खूबसूरत और उम्दा अंदाज में आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदिया नात पेश फरमा रहे थे और यहाँ पर अकीदे की ये बात फरमा रहे थे कि आका अलैहिस्सलाम के इख्तियारात पर बार बार बात की जा रही थी कि हुजूर जानते हैं जहाँ भी कोई गुलाम हो, जहाँ से कोई दुरूद व सलाम पेश करे, हुजूर अलैहिस्सलाम खुद उसका दुरूद समात भी करते हैं, फिर उसका जवाब भी देते हैं। ये अलग बात है कि हमारे अंदर वो कशफ की दौलत नहीं कि हम हुजूर के दुरूद का जो जवाब है दोबारा वापस सुन सकें। हमें इतना बसात नहीं है, इतनी हमारे इल्म की वसत भी नहीं है, ना हमारा ज़ोहद है, ना इतना तकवा है। अल्लाह करीम की ज़ात उस तकवा की दौलत से माला माल फरमाएं जहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ कि हम तो वो लोग हैं जो मदीना पाक हाज़री के लिए जाते हैं, फ़कत हमारी हाज़री वहाँ जाके भी हाज़री की हद तक ही रहती है। कुछ लोग ऐसे भी हैं मदीना नहीं जाते, यहाँ पर बैठ के हुजूरी हासिल कर लेते हैं। अल्लाह करीम की ज़ात हुजूरी वाली ताकत अता फरमाए, हुजूरी वाला तकवा अता फरमाए। अल्लाह करीम की ज़ात हुजूरी
بہتری والی نظر عطا فرمائے. ناظرین و سامعین، اب ہم چلتے ہیں جناب قبلہ حضور سید کاظم حسین شاہ کاظمی صاحب کی طرف اور دوبارہ ان سے خیالات و افکار کا اظہار اس بات پر ان سے لیتے ہیں کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جو عدل کی روایت قائم کی تھی وہ کیسا عدل تھا، کس قسم کا عدل تھا، اور آج کیا ہمارے معاشرے میں اس عدل کی کوئی تھوڑی سی بھی جو جھلک ہے وہ نظر آتی ہے؟ اگر نظر آتی ہے تو وہ کہاں نظر آتی ہے؟ اور یہاں اور اسی کے ساتھ مزید آگے جو اپنے خیالات و افکار کا یہ اظہار فرمائیں گے، یہ یقیناً بہتر جانتے ہیں اس موضوع سخن کے حوالے سے جو گفتگو کریں گے. تو حضور یہاں پر ہم سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو اس پر آپ اپنی لب کشائی فرمائیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم. قبلہ جیسے میں نے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے حوالے سے قرآن مجید کی بھی میں نے حوالہ دیا کہ جو ہی وہ ایمان لائے قرآن کی آیت نازل ہوگی، بلکہ وہ مرید نہیں بلکہ مراد رسول اللہ ہیں، دعائے رسول اللہ ہیں. اور حضرت نبی علیہ السلام کے زہری وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تقریباً 2 سال کچھ ماہ ہے. تو اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو ایک فتوحات کا ایک لگاتار سلسلہ جاری ہو گیا. واہ 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 واہ. 22 لاکھ مربع میل کا یہ حکمران ہے جس کا نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اسلام کو طاقت دینے والا ہے. رسول اللہ نے دعا فرمائی تھی، یا اللہ ان دانوں میں سے ایک کو اسلام کی دولت دے جس سے اسلام طاقتور ہو. واہ 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 واہ. اور طاقتور ہوا. اور یہ یاد رکھنا جی جی کہ بعض بندوں کو اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، جی جی، بعض بندوں کو اسلام کی وجہ سے عزت ملتی ہے، لیکن جو کچھ خاص ہوتے ہیں ان کو اسلام ان کی وجہ سے اسلام ان کی وجہ سے جو خاص ہیں ان کی وجہ سے اسلام کو عزت ملتی ہے. جس طرح شاست حسین بادشاست حسین شاست حسین بادشاست حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد ناداد دست در دست یزید حقا کے بنا الہ الہ است حسین. حق بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ حسین ہے. بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دین کو طاقت ملتی ہے. وہ ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو عدل کی بات ہو رہی. جی جی بسم اللہ بسم اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں گئے. جی جب واپس آئے تو ان کے پاس کافی سارا مال و اسباب تھا. جی آج کل تو ہم ہمارے بیٹے جو جوان ہو جائیں، بیٹے جب آتے ہیں تو کوئی نہیں، باپ نہیں پوچھتا ہے کتنا مال کمایا کدھر سے آیا، اگر زیادہ دولت لے کے آئے بلکہ باپ خوش ہو جاتا ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے بیٹا یہ مال کدھر سے تو لے کے آیا ہے؟ اللہ اللہ اللہ. تو فرمایا کہ جو مصر کے گورنر ہیں وہ آپ کے دوست ہیں، ان سے میں نے قرض لیا تھا. کیا لیا تھا؟ قرض لیا تھا. اس سے میں نے تجارت کی. تجارت کرنے کے بعد جو نفع حاصل ہوا اس میں سے میں نے قرضے کو بھی واپس لوٹا دیا، اور باقی جو بچے ہیں بقایا جو بچے ہیں وہ میں لے کے آیا. حضرت عمر نے اگلا سوال کیا، اے بیٹے جو تیرے ساتھ وہ دوسرے بندے تھے ان کو بھی اس نے قرضہ دیا ہے؟ فرمایا نہیں. فرمایا صرف تجھے قرضہ دیا ہے؟ فرمایا جی صرف مجھے قرضہ دیا ہے. تو فرمایا بیٹا تجھے جو قرضہ اس نے دیا ہے میرے خلیفہ ہونے کی وجہ سے دیا ہے کہ یہ خلیفہ کا بیٹا ہے اس لیے اس نے قرضہ دیا، لہذا یہ سارا مال تیرا نہیں ہے، آدھا مال بیت المال کے اندر تو جمع کرا اور آدھے کے اوپر تیرا حق ہے جو منافع کا ہے، جو منافع کا ہے. آدھے کے اوپر تیرا حق ہے اور آدھا بیت المال میں. وہ اس لیے کہ جو اس نے قرضہ دیا ہے وہ خلیفہ کے بیٹے ہونے کی وجہ سے اس نے قرضہ دیا، وگرنہ تجھے کوئی قرضہ، وگرنہ سب کو قرضہ دیتا، صرف تجھے کیوں اس نے دیا ہے. یہ عدل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. ایک جنگ سے خوشبو آئی، خوشبو بڑی مہنگی ہے، آپ کو پتا ہے عود ہے، عنبر ہے، مشک ہے، بڑی مہنگی خوشبو ہے. مال غنیمت کے اندر آئی. جی بسم اللہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ گئی تو آپ کی جو زوجہ تھی وہ بھی خوشبو کو بہت زیادہ پسند فرمایا کرتی تھی، گھر کے اندر لگاتی تھی. تو
हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ये खुशबू जो है ना मुझे दो, मैं किसी अभी वो इस्तेमाल नहीं हुई थी मालिक निमत की, इस खुशबू को मैं किसी औरत के हवाले करता हूँ, वो किसी की ड्यूटी लगाता हूँ, वो ताकि सबको बराबर मैं तकसीम कर दे, जिन जिन का हक बनता है माले गनीमत में से जी। तो आपकी जोजा ने फरमाया कि या अमीरुल मोमिनीन, ये ड्यूटी तो मैं खुद भी कर सकती हूँ जी, अगर तकसीम करने वाली ये ड्यूटी तो मैं खुद भी कर सकती हूँ जी। तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने आगे से फरमाया कि जो मैं जानता हूँ वो तू नहीं जानती है। फरमाया बता दीजिए। आपने फरमाया कल क़यामत का मैदान होगा, मैदान क़यामत का मैदान, मैदान माशर बपा होगा। अगर जब तू खुशबू तकसीम कर रही हो, उस खुशबू में से कुछ कतरे उड़कर तेरे दुपट्टे के ऊपर, तेरे कपड़ों के ऊपर अगर आ जाएं, तो कल क़यामत के मैदान में अगर मुझसे अल्लाह तबारिक व तआला ये सवाल कर देगा कि ये तो माल लोगों का था, माल गनीमत में से, और ये तेरी बीवी के दुपट्टे के ऊपर लगा था, इसका शाम दो, तो मैं ये शाम किस तरह दूंगा? अल्लाह अल्लाह, ये सीरत उमर है। और आजकल के ये जो मौजूदा हालात हैं जी, मौजूदा हालात देखो, रियासत मदीना का नारा लग रहा है जी, लेकिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की सीरत का किसी को इल्म नहीं है। इनको हमारे हुक्मरान है, मुसलमान है, ला इलाहा इल्लल्लाह जुबान से कह भी दिया तो क्या हासिल, दिलो नगा मुसलमान हुए। हाय 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 हाय, वाह 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 हुजूर, वाह वाह। अगर हमने कलमा पढ़ भी लिया तो क्या हासिल, अगर हमारा दिल और नगाह, हमारा दिमाग, हमारी आंखें, हमारे दिल के अंदर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और मवद्दत, और हजरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली, हजरत इमाम हसन हुसैन की अगर सीरत ना आए, खोखले नारे लगाने से जो है ना रियासतें नहीं बना करती हैं, किरदार से बनती है, किरदार से बनती हैं। देखो कि हजरत उमर फारूक का किरदार अपने बेटे के हवाले से क्या था, और ये भी याद रखना कि मोहब्बत अहले बैत हमको हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने बेशक 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 मोहब्बत अहले बैत भी सिखलाने वाले हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, बेशक। वो जिस तरह बच्चों का आपस में हजरत अब्दुल्ला बिन उमर और इस तरह हजरत इमाम अली मुकाम, उन्होंने रुका लिखवाया था कि मेरे कफन में रखना, कल क़यामत वाले दिन उमर उठेगा और जब अल्लाह की बरगाह में पेश होगा तो कहेगा कि ये हसन हुसैन का गुलाम है। वाह 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 वाह, ये हसन हुसैन का गुलाम है। एक दफा का इस तरह भी रवायात में आता है कि हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला ने एक मीटिंग कर रहे थे कमरे में जी जी। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर आए, फरमाया बेटा बाहर खड़े हो जाओ जी, इंतजार करो जी। इतनी देर में इमाम हसन आए तो फरमाया अंदर अमीरुल मोमिनीन हैं, फरमाया अमीरुल मोमिनीन अंदर हैं और आप, इमाम हसन ने फरमाया कि आप बाहर खड़े हैं, फरमाया कि अंदर मीटिंग है, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाएं। मुझे उन्होंने मना कर दिया, लेकिन इमाम हसन रजी अल्लाह अलैहि सलाम ने फरमाया कि मैं जोहर की नमाज के टाइम मिल लूंगा। जी जी। वापस आ गया हजरत इमाम हसन। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने जब उस मीटिंग से फारिग हुए जी, तो बहर आके बेटे से पूछा कोई आया तो नहीं था, फरमाया कि हसन बिन अली आए थे जी। फरमाया उसको अंदर क्यों नहीं आने दिया, आप मस्जिद की तरफ नहीं गए, जोहर का टाइम, नमाज का टाइम था, आप सीधा इमाम हसन अलैहिस्सलाम के घर की तरफ चल पड़े जी। फरमाया जब दस्तक दी, इमाम हसन आए, फरमाया है हसन बिन अली, जब आप आए हैं तो मिले क्यों नहीं है, बगैर मिले हुए आ गए। फरमाया मीटिंग में थे, आपका बेटा बैर खड़ा था। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने बड़े तारीखी अल्फाज फरमाए, फरमाया कि हसन के बाप का नाम अली नहीं है, हजरत अब्दुल्ला के बाप का नाम अली नहीं है, माँ का नाम फातिमा नहीं है, और नाना का नाम मोहम्मद नहीं है। वाह 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 वाह। इसलिए उसे इजाजत नहीं, आपके लिए तो मामलात ही कुछ, आप तो शहजादे हैं। हाय 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 हाय। पुकार किस तरह के मिंबर से उतर आया आपके लिए थी। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कुल असअलुकुम अलैहि अजरन इल्ला अल मवद्दत फिल कुरबा। आपकी तो मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज कर दी गई। आप तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों पर सवार, कन्नों के ऊपर जो है ना सवारी करने वाले। वाह 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 हजरत, वाह वाह। मोहब्बत अहले बैत भी सखलाने वाले हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला। और ये याद रखना, ये हदीस
तो आपने 12 मरतबा सुनी होगी कि ये जो मेरा घर है, मेरे आजुल जन्ना वाली, ये मेरा घर और मस्जिद नबी के दरमियान जो जगह है, ये जन्नत के बागों में से एक बाग है। वाह वाह, ये तो कन्फर्म है, ये सारे तकरीबन मानते हैं जन्नत के बागों में से एक बाग है। अल्लाह कहता है ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मेरा हुक्म चेंज नहीं होता है। अल्लाह तबारिक व तआला 12 यानी कुरान में काफी जगह पर आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, जो ईमान लाए व आमिलुस सालिहात, जिन्होंने नेक अमल किए उनके लिए क्या नाम है? जन्नत। जन्नत है, वो जन्नत में जाएंगे। जो मुशरिकीन है, मुनाफिकीन है, जो बदकार हैं, गुनहगार हैं, उनके लिए फी नारे जहन्नम, वाह वाह वाह, उनके लिए जहन्नम की आग है, जहन्नम की आग है, उनको जहन्नम के अंदर फेंका जाएगा। और अल्लाह क्या कह रहा है? ला तब्दील अली कलिमातिल्लाह, मेरे कलमात बदलते नहीं, मेरा हुक्म चेंज नहीं होता। तो याद रखना, मेरे रियाजुल जन्ना, जिस जगह नबी अलैहिस्सलाम आराम फरमा रहे हैं, और ये तफसीर में आया है कि वो जन्नत में से वो जगह बल्कि जन्नत से भी अफजल है। नबी अलैहिस्सलाम के साथ हजरत अबू बकर सदीक राम फरमा रहे हैं, और साथ ही हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु राम फरमा रहे हैं। तो अल्लाह क्या कह रहा है? ईमान वाले और अमले सालेह वाले जन्नत में होंगे, जो गुनहगार हैं, बदकार हैं, सियाकार हैं, मुशरिकीन हैं, मुनाफिकीन हैं, वो जन्नत में होंगे। इन आयात की रोशनी में और हदीस रसूलुल्लाह की रोशनी में उमर भी जन्नत के अंदर है, हजरत अबू बकर सदीक भी जन्नत के अंदर है, और रसूलुल्लाह के साथ आराम फरमा रहे हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह हुजूर, माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह तबारक व तआला हमको सीरत अबू बकर सदीक, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली अलैहिस्सलाम, हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत के ऊपर अमल पैरा होने की तौफीक अता फरमाए, और रमजान शरीफ के फैज़ व बरकत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए, और हम सब को असलों के असद से, मुनाफिकों के नफाक से बचने की तौफीक अता फरमाए। और हमारे मुल्क पाकिस्तान में जी अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि इस्लाम का राज हो, दीन इस्लाम का राज हो। जो लोग कहते हैं, जो हुक्मरान कहते हैं कि जो हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को और हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह तआला अन्हु का हवाले जात देते हैं जी, अल्लाह करे वो उनके जो ना सीरत के ऊपर अमल करें। ये फौजी छावनियां हजरत उमर ने बनाई थी, वाह 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 वाह, पुलिस का महकमा हजरत उमर ने बनाया था, पेंशन का जो सिस्टम था ये हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने बेशक बेशक जारी व सारी किया था। ये कानून जमीयों के हकूक जो थे जी, ये एक जमीयों के हकूक जी, वो भी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक देखा बाजार में गश्त कर रहे हैं जी, एक बूढ़ा बंदा भीख मांग रहा है जी, उसको अपने घोड़े के ऊपर बैठे, पहले पूछा हाँ तू कौन है? फरमाया मैं जो है ना गैर मुस्लिम हूँ, मेरा जो मालिक है मुझसे जो है ना वो लेता था अर्जा, ये क्या कहते हैं इसको, सूद नहीं, वो जो जमी होते हैं ना वो अपना खास मखसूस का लफ्ज होगा। अभी मेरे ज़हन अल्लाह मुसल्ली अला सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व अला आलिहि वसहबिहि सय्यदिना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्ली अलैहि। मेरा वो अपने मालिक को जो है ना वो रोजाना की बुनियाद पर जो है ना, ये हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु शहीद भी इसी वजह से हुए हैं कि मजूसी ने आगे वो जो उसने कहा था कि मेरा मालिक मुझसे ज्यादा वो तलब करता है, जजिया अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना, दुरूद शरीफ देखें क्या कितनी बरकत है कि जो लफ्ज भूल जाए जी जी, वो जो है ना जिजिया जो है ना, वो एक मांगने वाले को देखा तो उसने से हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने पूछा कि तू क्यों मांग रहा है? बूढ़ा है, फरमाया मैं गैर मुस्लिम हूँ, मेरा मालिक मुझसे जिजिया जो है ना पहले कमा के देता था, अभी मांग के देता हूँ। तो आप उसको अपने घोड़े के ऊपर बैठा के लेके आए, खजाने के जो थे वो हजरत मौला अली थे, ठीक है, खजानची। तो मौला अली अलैहिस्सलाम को फरमाया कि अली ये पहले जवान था, पहले ये कमाने वाला था, ये अपने मालिक को जिजिया देता था, अब बूढ़ा हो गया है, भीख मांगता है, तो इतना ही जो है ना इसके लिए वजीफा मुकर्रर कर दे। मौला अली कहते हैं मैं अभी वजीफा मुकर्रर कर रहा था और वो जो है ना बूढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मान ला रहा था। वाह वाह वाह, उसने फौरन कलमा पढ़ लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का अमल की तौफीक अता फरमाए। व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह। माशाल्लाह। नज़रीनों समेत बड़े खूबसूरत नाज़ में जनाब आप
आले नबी औलाद सैयद काज़िम हुसैन शाह काज़मी साहब के ख़यालात अफ़कार का इज़हार सुन रहे थे, जो कि सीरत सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हवाले से बयान फरमा रहे थे। यहाँ पर वक्त बहुत मुख्तसर है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट में कोशिश करूँगा कि बात को समझा दूँ कि जब एक दिन आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास सैयदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ़ फरमा थे, तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्र की हौलनाकियाँ बयान फरमा रहे थे। तो आपने फरमाया कि उमर तुम्हें बताऊँ कि कब्र में जब नकीरैन आएंगे तो उनके दांत इतने बड़े होंगे, उससे ज़मीन को चीरते हुए आएंगे और बड़े हौलनाक लहजे के साथ आके सवालात करेंगे। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला ने इरशाद ये नहीं फरमाया कि हुजूर वहाँ पर हमारा क्या बनेगा, बल्कि ये फरमाया कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या आप वहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे? आपने फरमाया जी हाँ, मैं कब्र में ज़रूर आऊँगा। तो आपने फरमाया फिर जब आएंगे तो फिर मैं उनको देख लूँगा, जब आएंगे तो फिर मैं उन्हें देख लूँगा। फिर इसी इस्लाम में आपकी शहादत भी हुई, अरसा गुजरता गया। एक दिन ख्वाब में सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से मुलाकात हुई। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर फरमाते हैं कि मैंने अपने वालिद गिरामी से पूछा, बाबा जान एक दफ़ा आपने हुजूर की बारगाह में बैठ के ये बात फरमाई थी कि जब फरिश्ते आएंगे तो मैं उन्हें देख लूंगा, तो क्या कब्र में आए थे? कहा हाँ, जिस तरह के मेरे आका ने फरमाया था हक बात थी, उसी तरह वो दांतों के साथ ज़मीन को चीरते हुए मेरे कदमों में आके बैठे और मुझसे आके सवाल किया तेरा रब कौन है? जब उन्होंने मुझसे सवाल किया तो मैंने कहा तुम्हारा रब कौन है? एक फरिश्ता दूसरे के कान में कहता है ये कौन बंदा है जिससे आके हम सवाल कर रहे हैं, आगे से हम पर सवाल कर रहा है? कहा तू नहीं जानता, इसे फारूक आज़म कहा जाता है, ये हुजूर का गुलाम है। वहां पर मैंने एक शेर लिखा था कि यकीनन हर बंदा कब्र में जाता है कि कैसी गुजरी आपकी बाद अज़ दफन नसीर, कैसी गुजरी आपकी बाद अज़ दफन नसीर, सवाल भी हुए होंगे क्या आए थे मुनकर नकीर। कैसी गुजरी आपकी बाद अज़ दफन नसीर, सवाल भी हुए होंगे क्या आए थे मुनकर नकीर। उमर वो हमसे सवाल की जुर्रत न कर सके, जब शाह मदीना कह गए ये हमारे हैं नसीर, जब शाह मदीना कह गए ये हमारे हैं नसीर। नज़रीन समीन, इसी शेर के साथ अफ्तार का वक्त भी करीब है। आप तमाम अहबाब इस जो अफ्तार के लवाज़मात हैं उनमें मसरूफ़ होंगे। अफ्तार के वक्त खूबसूरत दुआओं में हमें भी ज़रूर याद रखिएगा। कल नए मेहमान गिरामी के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। हुजूर क़िबला शाह जी आपका बेइंतहा शुक्रिया, आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए। कारी सूफी चिश्ती साहब मैं भी आपका बेइंतहा ममनून मशकूर हूँ, आप भी मेरी ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। इसी के साथ नज़रीन समीन अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। कल नए मेहमान गिरामी के साथ नए मौज़ू सोहन को लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अपने मेज़बान उमर फारूक निज़ामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।